یہ جو آپ کی اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، یہ جو ہیں کس حکمران کو سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کی اگر رائے صرف پوچھ لی جائے تو کون سا حکمران پاکستان کی تاریخ میں، ہم ضیاء اللہ گیا اس سے پیچھے بھی اگر آپ جانا چاہیں تو اب تک آپ کو لگا کہ یار یہ بہترین حکمران تھا؟ بنیادی طور پہ جو تحریک اہل حدیث ہے نا، اگر آپ من حیث تحریک کے، تو بنیادی طور پہ یہ ایک باغی تحریک کا نام ہے، حریت فکر کا نام ہے، ماشاء اللہ کی مخالفت کی ہے، جمہوری دین کے لوگ ہیں ہمیشہ، یعنی جمہوریت پسند ہوتا ہے بنیادی طور کے اوپر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آرمی کو کبھی ضرورت نہ پڑے. سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے اندر اہل حدیثوں نے پیش کی ہیں جغرافیائی محاذ کے اوپر، اور کسی بھی گروہ کے آپ اس سے موازنہ کر کے دیکھ لیں. تو اہل حدیث جو اسکول آف تھاٹ ہے، بنیادی طور کے اوپر ایوب خان کی بھی مخالفت کی، ضیاء الحق کی بھی کی، بھٹو کی بھی کی، جمہوری لوگوں کے ساتھ ہے، نواز شریف کی بھی کی. نہیں، بنیادی طور پہ اہل حدیث چاہتے ہیں کہ یار کوئی بھی بندہ ہے تو اسلام لے. نہیں تو ابھی تک کون سا ان کو سب سے آپ کو لگا کہ یار یہ بہتر تھا جو ابھی تک گزرا؟ 2025 میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو اگر ایک نام آپ نے بڑا بہت ٹف ایک سوال کر دیا کہ وہ کون سا حکمران ہوگا کہ جس کو ہم نمبر کم کر لیں آپ اس کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ تو بتائیں نا. وہ تو پھر لیاقت علی خان صاحب ہی تھے بس. اس کے بعد کوئی ریسنٹ ہسٹری میں نمبر 1 تو وہی ہو سکتے ہیں. قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ تو اہل حدیث علماء کا اتفاق رہا ہے. اس کے بعد سے ظاہر ہے اپوزیشن. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے یا کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ ہی کے رہنما، آپ کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، جو پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، اور ہم عرصہ دراز سے ان کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو حافظ عبدالکریم صاحب بھی سینیٹر رہے اور ان کا 60 سال سے وہ اقتدار میں ہیں. جی. تو آپ لوگ تو اقتدار میں موجود ہیں، آپ کی نمائندگی موجود ہے، چاہے آپ اس سے آن کریں یا نہ کریں. اور میرے خیال میں جو لوگ آپ چاہتے ہوں گے، آپ کو کیا مسئلہ کہاں پہ آیا؟ میں ابھی نا کچھ پچھلے دنوں مدارس ایکٹ کے اوپر میں نے پروگرام کیا، میر صاحب بھی تھے پروگرام میں، باقی بھی لوگ تھے. تو میں تو یہ ان کا حکومت سے اختلاف سن کے مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں 60 سال سے یا 50 سال سے یا 20 سال سے 30 سال سے آپ لوگ تو حکومت کو جو کہیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ لوگوں کی بہت زیادہ ان کے ساتھ. ہاں جی. پھر بھی جب آپ لوگ کہتے ہیں آگے جی نواز شریف کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہے بعد میں، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو. بنیادی طور پہ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ اور مسلک کے ہر شخص کا، ہر نمائندے کا یہی سوال ہے. بنیادی طور پہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ان کو اپنا نمائندہ تسلیم بھی نہیں کرتا اور اون بھی نہیں کرتا. جو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کریں نہ کریں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جو بات کی ہے، انہوں نے مسلک اہل حدیث کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ یہ نواز شریف کی اگر جعلی اپوزیشن کریں گے تو کیا اہل حدیث قبول کریں گے؟ نہیں کرتے، اور ان کو اون بھی نہیں کرتے. نہیں، عوام بھی تسلیم نہیں کر رہی. مطلب اگر میں بھی تسلیم نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ اعتراض ہے، تو میں نے کہا نون لیگ کی رکنیت فارم بھر کے سینیٹر بنے ہوئے ہیں. ان کی اپنی جماعت کے منشور میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن رہ سکتا ہے. تو وہ مسلم لیگ نون کے بھی رکن ہیں اور مرکزی جمعیت کے امیر بھی ہیں. تو اپنے ہی قانون کے خلاف اور دستور کے خلاف ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی ہم تو ان کو اون نہیں کرتے. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ان کو اپنا لیڈر، آپ عوامی سروے کرا کے دیکھ لیں تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. ان کو نون لیگ کا ہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو اب آپ نے فیکٹ پوچھ لیا نا، وہ نون لیگ ہی کے سینیٹر ہیں، نون لیگ کے ہی نمائندے ہیں. نہ انہوں نے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی سیاست کی ہے، نہ انہوں نے کرنی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی جو آج سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہماری مساجد کو بننے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں. آج تک انہوں نے یہ مقدمہ نہیں لڑا. کون لڑتا ہے وہ مقدمات؟ میں لڑتا ہوں. ہمارے پاس وہ کیسز آتے ہیں. یعنی اسٹیٹ اجازت دینے میں رکاوٹ اسٹیٹ کی طرف سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اسٹیٹ کی طرف سے بھی ظاہر ہے اسٹیٹ کو مسئلہ تو بن جاتا ہے جب علاقے کے لوگ شرپسند اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بننے دینی. جلاؤ گراؤ کی سیاست. آپ کو حیران رہ جائیں گے. دیکھیں، میں وہ شخص ہوں کہ جس کا والد بھی شہید ہوا، فرقہ واریت کا شکار بھی ہوا. ہمارے مسلک اور مکتبہ فکر سب سے زیادہ توہین رسالت کے مقدمات ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ توہین قرآن کے مقدمات ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ توہین رسالت کا قانون ختم کیا جائے یا توہین قرآن کا قانون ختم کیا جائے. لیکن یہ فیکٹ تو ہے نا کہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں اگر کوئی بچہ یا عالم یا قاری نورانی قاعدے کے اوراق بھی بسیدہ کو جلا دے تو اس کے اوپر توہین قرآن کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں نہیں جلانے چاہیے. معاشرے کے اندر اتنی نہیں اویئرنیس. لیکن کیا
तलफ करने का शरई तौर पे एक तरीका जलाना है कि नहीं, शरीयत में साबित है कि नहीं, हज़रत उस्मान से या साहबा से साबित है कि नहीं। बुसीदा उराक को शबाज भाई अगर आप गौर करें ना, सबसे उम्दा तरीका तलफ करने का पुराने उराक को जलाना ही है। अगर आप पानी में फेंकते हैं तो वो चुंगी अमर सद्दू के गंदे नालों से मिलते हैं, अगर आप वो दफनाते हैं तो कई मरतबा खोदते वक्त कूड़ा करकट वहाँ से मिलता है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो मसाइल हैं हदीस मसलक और मकतबा फ़िक्र हो, उसकी नुमाइंदगी मीर साहब ने कहाँ की है? कभी नहीं की। ना वो ये सियासत करते हैं, ना उन्होंने ये करनी है। उनकी सियासत नून लीग से वाबस्ता है और नून लीग के साथ ही मुंसलिक है, उसकी उनके अलावा इंडिपेंडेंट कोई सियासत ही नहीं है। तो वो उसका जो नतीजा है वो अवाम ने उनको दे दी है। तो फिर आप क्या करते हैं? यानी ये मसाइल आपके पास आते हैं तो आप इसे तो किस हम तरह हल करते हैं यार। फिर अब किसी आप समझे एहतजाज करके मामलात को ये तो लाहौर के अंदर ये कितनी मसाजिद 24 मसाजिद अल्लाह के फजलो करम से खुलवाई हैं अहले हदीसों की।